بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نماز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن جو ہے اس کا تقریباً اعلان ہونے والا ہے، اور آزاد کشمیر بھر میں نوجوانوں میں اور سیاسی جو ساتھی ہیں، تحریکی جو لوگ ہیں، ان میں ایک خاص جنون پایا جاتا ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر کے اندر ابھی افراتفری کی صورتحال ہے، الیکشن کو لے کر مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب جو جماعتی کارکنان ہیں، جو جماعتی عہدیداران ہیں، وہ الیکشن کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور الیکشن کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے اندر اس وقت الیکشن کی کیا صورتحال ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی خاص طور پر کیا صورتحال ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات ہمارے درمیان موجود ہیں، نوجوان پولیٹیشین ہیں سید عارف حمدانی۔ ان سے بات کریں گے کہ مظفر آباد کے اندر اور خاص طور پر جو ان کا حلقہ ہے، حلقہ کوٹلہ، اس کے اندر جو انتخابی سیاست ہے وہ اس وقت کس صورتحال پر ہے، ٹکٹ کس کو مل رہا ہے، نورین عارف صاحبہ کو مل رہا ہے یا تبارک صاحب کو مل رہا ہے، یا کوئی نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے؟ یہ سب اور بہت ساری باتیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سب سے پہلے آپ کو آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں حمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نواز مغل صاحب، آپ نے آج 1 سال بعد پھر مجھے موقع دیا یہاں پر، اور بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کچھ انکشافات کیے تھے یہاں پر، اور اللہ نے چاہا تو وہ پورے بھی ہو گئے۔ تو دوسری بات، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اس کا کشمیر ڈیجیٹل کا، کہ یہ ایک پازیٹیو وہ ان کی وہ ایک کر رہے ہیں اس کی۔ بہت شکریہ حمدانی صاحب۔ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ہیں، ضلع مظفر آباد پورا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں آپ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اوورآل مجموعی صورتحال کیا بنے گی، اور پھر یہ بتائیں کہ ٹکٹ آپ کے حلقے میں نورین عارف صاحبہ کو مل رہا ہے، تبارک صاحب کو مل رہا ہے، فراز عارف صاحب کو مل رہا ہے، یا کوئی نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے؟ حلقہ کوٹلہ میں جو ٹکٹ کا ایشو چل رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کو پھیلا بھی رہے تھے کہ ٹکٹ فلاں کو جاری ہو گیا ہے، ابھی باقاعدہ طور پر ٹکٹ جاری نہیں ہوئے کسی کو بھی۔ اور حلقہ کوٹلہ میں ٹکٹ پر تو مطلب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نورین عارف صاحبہ کا حق بنتا ہے اور انہیں کو ملے گا وہ، کیونکہ حلقہ کوٹلہ میں، بلکہ آزاد کشمیر میں جب مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی گئی تو چند اشخاص میں ایک نورین عارف صاحبہ تھیں جو پارٹی کی، جنہوں نے بنیاد رکھی۔ تو مسلم لیگ نون نے، ہماری قیادت نے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے، تو اس میں میرٹ پہ بھی میڈم کا حق بنتا ہے، اور میڈم کا ٹکٹ فائنل ہے۔ 1 سال پہلے جس طرح آپ نے عرض کیا، جب آپ کو اسٹوڈیو میں بلایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ چودھری برادران جو ہیں وہ جس کے ساتھ ہوں گے الیکشن اس کا ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے چودھری برادران۔ گزشتہ دنوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، کچھ کمٹمنٹس تو کی ہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون نے، غیر مشروط طور پر تو شامل نہیں ہوں گے، اس میں ٹکٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ سے جب 1 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو آپ پاکستان میں دیکھیں یا آزاد کشمیر میں دیکھیں یا ہمارے حلقے میں دیکھیں، پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ صفر رہی ہے۔ انہوں نے کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کام نہیں کیے، ترقیاتی کام نہیں کیے، ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا، صحت پہ کام نہیں کیا۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ تبارک صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایک بڑے سیاستدان ہیں، وہ جلد ہی اپنی راہیں پیپلز پارٹی سے الگ کر لیں گے۔ یہ میں نے 1 سال پہلے کہا تھا، تو بہت سارے ایسے جو میرے دوست ہیں چودھری برادران میں سے، ان کو برا بھی لگا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ تبارک صاحب اور چودھری برادران زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ وہ تبارک صاحب خود بھی چاہ رہے ہیں کہ حلقے میں ترقی ہو، جو پسماندگی ہے وہ دور ہو، تو وہ نورین عارف صاحبہ کی ہی صورت میں دور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے تبارک صاحب نے غیر مشروط طور پر مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے۔ کوئی شرط نہیں رکھی ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے؟ نہیں، تبارک صاحب مسلم لیگ نون میں آئیں، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ سننے میں آ رہا تھا کہ تبارک صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس لیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹ کے حوالے سے ایسی کوئی بات تبارک صاحب نے تو آج تک نہیں کی، نہ ہی آفیشلی ان کا میں نے آج تک کوئی بیان سنا ہے، نہ ہی شاید آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو میں یہاں سے کشمیر ڈیجیٹل کے توسط سے یا پلیٹ فارم سے ہی آج، بلکہ آپ سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹکٹ کا جو معاملہ ہے اس کو ہم لوگوں نے زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کیا کہ ٹکٹ نورین عارف صاحبہ کا فائنل ہے، اس میں ٹکٹ میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دوسری کوئی رائے نہیں ہے، ٹکٹ نورین عارف صاحبہ کا ہے، اور چودھری برادران جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو وہاں پر سپورٹ کریں گے۔ بالکل، چودھری برادران مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ جب ایک گروپ میں، ایک ٹیم میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم حلقہ کوٹلہ سے بآسانی سیٹ نکالیں گے، اور ترقی کے سفر کو جو نورین عارف صاحبہ نے 2016 میں وہاں رک گیا تھا، ان کے دور میں ختم ہوا تھا، تو وہاں سے آگے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بہت جلد۔ اچھا، جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے سابقہ میر عتیق الرحمان صاحب،
ان کا کیا سٹیٹس بنے گا؟ کیونکہ یہ تو اب تقریباً طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں الیکشن میں نہیں ہوگی، کسی اور نشان سے بے شک آئے وہ، لیکن بلے کے نشان سے الیکشن نہیں لڑے گی۔ کیا میر عتیق صاحب الیکشن میں جائیں گے، کسی کی حمایت کریں گے، یا جو ووٹر ہیں میر عتیق صاحب کے وہ کہاں پہ جائیں گے اور کس طرف آپ کے خیال میں؟ بینگ اے پولیٹیکل کارکن، آپ نے یہ نہیں بتانا کہ نون لیگ کی طرف سارے جائیں گے، بینگ اے پولیٹیکل کارکن آپ نے بتانا کہ کس طرف آپ کے خیال میں وہ جائیں گے؟ جو جہاں تک میرا خیال ہے یا جو مجھ تک آج تک جو رپورٹس آئی ہیں اس میں ہمیں تو یہ وہ خبر ملی ہے کہ تو اپنا میر عتیق صاحب الیکشن لڑیں گے۔ میر عتیق صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں، اچھے شخص ہیں وہ، بہرحال ان کی شاید قسمت میں نہیں ہے جیتنا، تو انہوں نے پچھلی بار ایک بڑی اچھی پاور میں تھے وہ، لیکن وہ پھر بھی بدقسمتی سے ہار گئے۔ تو اس بار ان کے ورکر مجھے نہیں لگتا کہ ایک جگہ پہ رکیں گے، وہ ورکر کچھ نون لیگ میں اور کچھ باقی جماعتوں میں چلے جائیں گے، اور چند ایک ایسے بھی ہیں جو نیوٹرل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیوٹرل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو آپ نے حلقے کی، آپ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکرٹری اطلاعات ہیں، تو ضلع کی اگر صورتحال کریں، سب سے پہلے آپ مظفر آباد کیپٹل کی سیٹ پہ اگر ہم بات کریں، مختار عباسی صاحب کی اس وقت ایک دھواں دار قسم کی کمپین جاری ہے، دوسری جانب اسی لیول کی اور اسی دھواں داری سے بیٹنگ کر رہے ہیں جناب سید افتخار گیلانی صاحب، برسٹر افتخار گیلانی صاحب، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ خواجہ فاروق صاحب ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں باسط قریشی صاحب جو سابقہ امیدوار تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ دوسری جانب اوان بیلٹ سے فاروق اوان صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو کیپٹل کی سیاست ہے، جو سٹی کی ہماری سیٹ ہے اس کو؟ سر آج سے 3-4 مہینے پیچھے جائیں تو اس میں میدان میں مظفر آباد سٹی کے گراؤنڈ میں صرف مختار عباسی صاحب کھیل رہے تھے اکیلے۔ تو پچھلے 1-2 مہینے سے جب برسٹر صاحب گراؤنڈ میں اترے تو اس ٹائم برسٹر صاحب کی پوزیشن بالکل واضح ہو چکی ہے۔ مظفر آباد کی سیٹ بآسانی، بالکل بآسانی، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، برسٹر افتخار گیلانی صاحب جیت رہے ہیں۔ اور اس وقت نوجوان، خاص طور پہ نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ افتخار گیلانی صاحب برسٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک ناڈر بہادر و دلیر شخص ہیں، اور ان کو اپنے ورکرز کے لیے لڑنا آتا ہے۔ تو افتخار گیلانی صاحب اس بار ایک بار پھر تیسری بار وہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مختار عباسی صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو 12 بجے یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی۔ سر وہ کون سے 12 بجے ہوں گے اور کون سا سال ہوگا، میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ تو ان کے ورکروں کو حق ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے۔ بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت نہیں بنا رہی، اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں کہ وہ کچھ سیٹیں نکالیں۔ چند ایک سیٹیں نکل جائیں شاید، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس ٹائم بہت کمزور ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت نہیں بنائے گی؟ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکے گی۔ میں یہ دعویٰ کارکردگی کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے، یہ وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی 1 ہفتے میں اتنے اعلانات کر دیے کہ عوام میں مطلب ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی کہ اب کشمیر بدل رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہوائی اعلان تھے، جھوٹے دعوے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون 2016 میں حکومت کر کے گئی تھی، تو سب کے سامنے وہ کارکردگی بھی، اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو پیپلز پارٹی میں پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ وہ صرف لڑکانہ یا سکھر کی حد تک شاید رہ چکی ہے، تو اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لچراٹ کی سیٹ کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ لچراٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر ان کی بادل نقوی صاحب کی وہاں پہ گرپ مضبوط نظر آ رہی ہے ابھی تک۔ مرتضیٰ گیلانی صاحب کو ٹکٹ ملتے ہی، صرف ٹکٹ کی وجہ سے لوگ پیپلز پارٹی میں رکے ہوئے اور کچھ فنڈ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ مرتضیٰ گیلانی صاحب کو شیر لچراٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ ٹکٹ جاری ہوتے ہی، ان کا ٹکٹ اناؤنس ہوتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بڑی پاور میں، بڑی اس میں زور و شور سے اپنی سیٹ جیت جائیں گے۔ مرتضیٰ گیلانی صاحب، اور اگر مرتضیٰ گیلانی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا، چودھری شہزاد صاحب کو ملتا ہے یا کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ملتا ہے، پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ ٹکٹ پر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اوورآل میں ساری جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹ اسی ورکر کو ملنا چاہیے، اسی لیڈر کو ملنا چاہیے جس نے مشکل ٹائم میں پارٹی کا ساتھ دیا ہو۔ اگر مشکل ٹائم میں ان لوگوں نے پارٹی کا ساتھ دیا، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے، تو قیادت کا یہ کام بنتا ہے، بلکہ قیادت میرٹ پہ ویسے بھی فیصلے کرتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ٹکٹ، مطلب اس میں بلکہ ٹکٹ پہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے، جو مشکل وقت کا ساتھی ہے ٹکٹ اس کا حق بنتا ہے، بس ٹکٹ اس کا حق بنتا ہے۔ تو لچراٹ میں پھر کیا پوزیشن بنے گی آپ کے خیال میں؟ اگر چودھری شہزاد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا، مرتضیٰ گیلانی صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے، یا چودھری شہزاد صاحب اگر نون لیگ کی حمایت نہیں کرتے؟ نہیں، مرتضیٰ گیلانی صاحب جماعت کے ساتھ ہیں، وہ اسی اس پہ فیصلہ کریں گے، جو ان کی قائدین فیصلہ کریں گے اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ مرتضیٰ گیلانی صاحب مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے نظریے پہ چل رہے ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا،
تو ابھی تک آپ کے خیال میں چودھری شہزاد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، چودھری شہزاد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ یہ لچراٹ والے سارے سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل اسٹارٹ والے بھی سن رہے ہیں، کوٹلہ والے بھی سن لیں، اور باقی اگر کسی نے سننا ہے وہ بھی سن لیں۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ بنیادی جو ورکر ہیں، جو ان کے اس مشکل وقت کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو ملے، پرانے لوگوں کو، اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر چودھری شہزاد صاحب کو ملتا ہے تو پھر وہ آپ کے خیال میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں، مسلم لیگ نون کے اگر سیٹیں ہم نے جیتنی ہیں تو پرانے لوگوں کو، پرانے قائدین کو ٹکٹ دینا تو پڑے پھر آپ کھاوڑا میں کیا کریں گے؟ کھاوڑا میں بھی پرانے لوگوں کو وہاں پہ پھر ٹکٹ ملنا چاہیے، تو پھر وہاں کھاوڑا کے بارے میں میں صحیح کچھ خاص وہ میں نہیں کر سکتا کہ وہاں پر میرا اتنا وہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ مصطفیٰ بشیر صاحب کا پوچھیں، میں وہ کہہ سکتا ہوں مصطفیٰ بشیر صاحب اس ٹائم جیت رہے ہیں اپنی سیٹ، صحیح ہے۔ اس کے بعد فاروق حیدر صاحب جیت رہے ہیں، اچھا، نیلم سے شاہ صاحب بآسانی جیت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب کے دونوں حلقوں سے جیت رہے ہیں، ایک حلقے سے جیت؟ شاہ صاحب ایک حلقے سے تو 100% جیت رہے ہیں، اوپر والا ہے نیچے والا؟ اوپر والے حلقے سے بالکل جیت رہے ہیں، وہ بآسانی جیت رہے ہیں۔ اگر تنویر ریاض صاحب وہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ تنویر ریاض صاحب بھی آ جائیں، بلکہ جو مرضی آ جائے، وہاں شاہ صاحب کی پوزیشن کام کی بنیاد پر، کارکردگی کی وجہ سے وہ شاہ صاحب اپنی سیٹ اس ٹائم جیت رہے ہیں۔ اچھا، وہ یعنی کہ اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وزیر اعظم بھی ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا، چلیں، یہ تو آپ نے ایک اچھی جو ہے اپنی جماعت کے لیے نئے خواہشات آپ نے اس کا اظہار بھی کیا جماعتی بنیاد پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں آزاد کشمیر سے کتنی سیٹیں جیتے گی، پورے آزاد کشمیر سے آپ کے خیال میں؟ سر پیپلز پارٹی مجھے تو اس کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی عوام میں، ان کا مجھے بلکہ ابھی ایک منافقانہ انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے۔ ایک طرف سے وہ بھرپور روکنا چاہ رہے ہیں اس کو، یہ بھی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے راستے کھولے ہوئے ہیں، ان کو ہم ٹھنڈا پانی پلائیں گے۔ اگر وہ ایکشن کمیٹی والوں کو یا احتجاج کرنے والوں ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں یا ان کو احتجاج کے لیے بآسانی آنے دے رہے ہیں، تو پھر ان کے مسائل حل کیوں نہیں کیے انہوں نے؟ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے کتنی سیٹیں اٹھائے گی؟ ایک فگر بتا دیں بس، آپ کا اسٹیمیٹ۔ 25 سے اوپر جائے گی، 25 سے اوپر جائے گی۔ اور مسلم کانفرنس کی ایک ہی سیٹ ہے، وہ بھی پتہ نہیں نکلے گی یا نہیں نکلے گی، لیکن ایک سیٹ ہے۔ جے کے پی پی ان کا بھی وہ ایک شاید سیٹ، لیکن مشکل ہی لگ رہا ہے ان کا، مشکل لگ رہا ہے ان کا بھی۔ اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بس اس کی بھی کچھ نہ کچھ 5-6 سیٹیں شاید وہ لے لے، وہ بھی کچھ خاص جگہوں سے، لیکن لگ نہیں رہا مجھے۔ وہ بھی نہیں لگ رہا آپ کو؟ یعنی آپ نے پورے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے عرصے میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، پھر ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ان دونوں کی جو ابھی دنیا میں انہوں نے جو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، یہ جو سفارتکاری کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر عوام اس ٹائم مسلم لیگ نون، وہ عوام چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون آ جائے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا، عوام چاہ رہی ہے، یہ عوام چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون۔ بہت شکریہ حمدانی صاحب، آپ سے پھر انشاءاللہ گپ شپ کریں گے، بہت سلامت رہیں۔ ناظرین، یہ تھے عارف حمدانی، سید عارف حمدانی، سیکرٹری اطلاعات ضلع مظفر آباد پاکستان مسلم لیگ نون کے، جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر بھر میں 25 سے زائد سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون اٹھائے گی، اور اس طرح سے باقی جماعتوں کو بھی حصے میں کچھ نہ کچھ آئے گا۔ مظفر آباد کیپٹل سٹی کی جو سیٹ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، کوٹلہ کی سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اپر نیلم کی سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، فاروق حیدر صاحب کی سیٹ ہے، مصطفیٰ بشیر بھائی صاحب کی، اور بہت ساری دیگر سیٹیں۔ اپنے میزبان حاکم نواز مغل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔